الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہم انسانوں پر بے شمار احسانات کیے اور بالخصوص ہم مسلمانوں پر اللہ کا جو عظیم احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کبھی ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ شیطان کس چیز کا دشمن ہے۔ شیطان نہ ہماری دولت کا دشمن ہے، نہ ہماری جان کا دشمن ہے۔ شیطان کو اگر ہم سے دشمنی ہے تو ایمان کے اعتبار سے دشمنی ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیسے مسلمانوں سے اس کے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایک انتظام یہ فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تمام پیغمبر آئے۔ پیغمبروں کا اس دنیا میں آنے کا اصلی مقصد ایمان کی تعلیم تھی۔ ضمنی اعتبار سے پیغمبروں نے بہت سی تعلیمات ہم کو دی ہیں، لیکن جو مرکزی مقصد تھا پیغمبروں کا وہ یہ نہیں تھا کہ مکان کیسے بنایا جائے، کاروبار کیسے کیا جائے، سیاست کیسے کی جائے۔ ٹھیک ہے، ضمنی طور پر یہ چیزیں آ گئیں۔ اصل جو مرکزی مقصد تھا پیغمبروں کا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، توحید کیسے ہمارے اندر پیوست ہو، مضبوط ہو، شرک سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی پیغمبرانہ سلسلے میں سب سے اخیر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو بڑی نصیحتیں فرمائی۔ اس میں ایک خاص نصیحت یہ تھی کہ دیکھو، میرے جانے کے بعد تمہارے دشمن بہت ہوں گے، لیکن میں تمہارے درمیان چند قیمتی چیزیں چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہیں کوئی دشمن گمراہ نہیں کر پائے گا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اب وہ دو چیزیں بطور خاص ذکر کی گئیں، دو چیزیں جن کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ اس میں ایک چیز قرآن ہے، دوسرے حدیث ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، ٹھیک ہے ہم عالم نہیں بن پائے، فاضل نہیں بن پائے، مفتی نہیں بن پائے، قاری نہیں بن پائے، امام اور مؤذن نہیں بن پائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہر مسلمان کا مسلمان بننا فرض عین ہے۔ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے، اس کو اتنی بنیادی معلومات آنی چاہیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے۔ اگر ہم اس
اصول کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں ہوں یا دنیا کا کوئی دوسرا عالم ہو، دنیا کا کوئی دانشور ہو، اگر آپ کے سامنے کوئی دین کی بات رکھ رہا ہے تو آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اس کی بات بالکل قبول نہ کریں، آپ اس سے دلیل مانگیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، آپ اس سے دلیل مانگیے کہ بھائی تم نے یہ کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل دو جگہ سے ہونی چاہیے، یا تو قرآن سے ہو یا پھر حدیث سے ہو۔ ان دو جگہوں پر اگر دلیل نہیں مل رہی ہے تو آگے ایک قدم اور بڑھیں گے، ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل کو دیکھیں گے۔ ان تین جگہوں پر اگر کوئی عمل ہم کو مل رہا ہے ہم آنکھ بند کر کے کریں گے، اور اگر ان تین جگہوں پر نہیں مل رہا ہے ہم اس کو بالکل نہیں کریں گے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت میں نے جو تمہید آپ کے سامنے رکھی، یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ چند چیزیں جو ہمارے یہاں محرم الحرام کے حوالے سے رائج ہو گئی ہیں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم دنیا جہان کی چیزوں کو جانتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا دین کی موٹی موٹی باتوں کو معلوم کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ناقدری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو کچھ بھی جہاں ہو رہا ہے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن دوسرے حدیث، اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا بھی۔ اسی لیے یہاں پر میں ایک اپنا نام بتا دوں، ہمارے یہاں ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے دو فرقے بہت مشہور ہیں، ایک فرقہ جو شیعہ کہلاتا ہے، دوسرا فرقہ جو سنی کہلاتا ہے۔ اب وہ سنی نام کہاں سے پڑا اس کی تہ میں نہیں جاتا، لیکن ہمارا اصل نام سنی نہیں ہے۔ ہمارا جو پورا نام، ہمارا ایک تو نام ہے مسلمان۔ سب سے پہلے انگریز اس ملک میں آئے تو انہوں نے ہمارا نام بدلنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمارا نام رکھا محمدن، لیکن علماء نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، ہمارا نام ہمارے اللہ نے رکھا ہے اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین۔ اس لیے برکیف ہمیں جب اللہ نے جو نام دیا ہے اس سے افضل اور اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ جامع اور کامل کوئی نام نہیں ہو سکتا، تو ہمارا نام اولاً تو ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد فرقے بنتے گئے، لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوتے گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد ہم اپنا تعارف کراتے ہیں سنی۔ ہمارا سنی اصل تعارف نہیں ہے، ہمارا جو تعارف ہے اس کا اصل نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے وہ طبقہ یا وہ گروہ یا وہ فرقہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہو، یا آپ کے بعد صحابہ کی جو جماعت ہے صحابہ کی جماعت کی سنتوں پر عمل کرتا ہو۔ تو پتہ چلا اہل سنت والجماعت، جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ کی جماعت ہے، اور کوئی جماعت نہیں مراد ہے کہ آپ کہیں کہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ سب چیزیں تو 100-150 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ یہاں لفظ جماعت سے مراد ہے حضرات صحابہ کی جماعت۔ تو ہمارا آج سے آپ اگر اتنا یاد رکھیں کہ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت جب ہمارا نام ہی ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سے کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو ہم پوچھیں کہ بھائی سنت سے ثابت کرو۔ جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہو، آپ ٹی وی پر کسی کی شکل پہ نہ جائیں، کسی کی وضاقتہ پہ نہ جائیں، کسی کی شیریں زبان پر نہ جائیں، کسی کی بہت گہرے علم پر نہ جائیں۔ اسلام بہت سادہ مذہب ہے، بنیادیں بہت سادہ ہیں، بہت آسان ہے۔ اسلام کے مذہب کو بہت گہرا بنا دیا جاتا تو عام مسلمان کیسے اسلام کو سمجھتے، کیسے اس پر عمل کرتے؟ جتنے فرائض ہیں بہت سادے ہیں۔ اسی لیے آپ اس سے ہمیشہ پوچھیں کہ بھائی آپ دلیل دیجئے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ اب آئیے دلیل پر میں آپ کو پہلے 2-3 دلیلیں دے دوں۔ میں نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو واضح حدیث سے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، دیکھو میری سنت کو پکڑے رہنا، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہنا۔ آگے کہا ایک جملہ چونکہ حضور کو اندازہ رہا ہوگا، اللہ نے اشارہ کیا ہوگا فتنے آئیں گے، اور بعض آپ کی خود احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت بھی بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہنا۔ آگے ایک بڑا ایک تنبیہی جملہ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے جکڑ کر کے پکڑنا، یعنی قرآن اور حدیث کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑنا، یہ اس کی تشریح ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد سارے انسانوں میں جو ذات سب سے افضل ہے اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام پیغمبر سب سے افضل، اور سب سے افضل تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تمام پیغمبر، پھر صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کی جماعت میں سب سے نمبر 1 پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جو پہلی تقریر کی اس میں یہی بات کہی کہ دیکھو جب تک میں تمہیں قرآن اور اللہ کے رسول کے اقوال کے مطابق حکم دیتا رہوں میری بات ماننا، اور جیسے ہی میں اس سے الگ بات کہوں میری گردن الگ کر دینا۔ یعنی ان کا اشارہ یہ تھا، اگرچہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد آئیے، ہم لوگ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں اس کو فقہ حنفی کہتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم المرتبہ فقیہ اور وقت کا امام، لیکن اس کے باوجود جب وہ کوئی بات کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے، قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے، تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانتے، آنکھ بند کر کے وہاں بھی ہم نہیں مانتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دلیل لائیے، آپ نے جو کہا ہے اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریے۔ اتنا بڑا امام، ہمارے یہاں مدرسوں میں صرف یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ کے یہاں یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز، نہیں، اس میں حدیث بتائی جاتی ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور اس کے بعد ہم سو ایک فقہ میں جو بڑے امام ہیں، میں نے ان کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے بات لمبی نہیں کرنی، اتنی جو میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ نکل کر کے آیا کہ اہل سنت والجماعت طبقے کے ہر شخص کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں دین سمجھ کر کے وہ کوئی کام تبھی کرے گا جب وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اب یہاں پر جلدی سے ایک بات کہہ دوں، ہمارے بیچارے بھولے بھالے بھائی وہ کہتے ہیں جب ان سے کہو تعزیہ نہ اٹھاؤ، تعزیے میں ماتم مت کرو، جلوس میں شامل مت ہو، وغیرہ وغیرہ، اب وہ بحث کرنے لگتے ہیں۔ آپ ان کو دلیل دیں گے بھائی یہ چیز حرام ہے، وہ پوچھے گا کیوں حرام ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ چیز حضور کے دور میں نہیں تھی اس لیے حرام ہے، یہ چیز صحابہ کے دور میں نہیں تھی اس لیے حرام ہے، تو وہ آگے ایک شیطانی دلیل آپ کو دے گا۔ چیزوں کو سمجھیے ذرا سا، کیسے ہمارے پیشے ور لوگ، کاروباری مولوی، پیٹ کے پجاری مولوی، دین کو بیچنے والے مولوی، کیسے بیچارے سادے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ اب وہ مسلمان جو بیچارہ تعزیے میں جا رہا ہے، جو اس کو عبادت سمجھ کر کے اس میں تن من دھن سے شامل ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں، جو چیز حضور کے یا صحابہ کے دور میں ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو چیز حضور کے یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ آپ سے بحث کرے گا۔ اب بحث میں وہ دلیل کیا دے گا کہ بھی تو صحابہ کے دور میں پنکھا بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو بس بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں تو موبائل بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو ٹرین بھی نہیں تھی، تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اب وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر آپ کو بتلانا ہوگا کہ پنکھا ہو، موبائل ہو، ٹرین ہو، ہم اسے دین نہیں سمجھتے، لیکن تعزیے کو تم دین سمجھتے ہو۔ بدعت کی صحیح تعریف، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے،
بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو دین بنا دینا، جس کو حضور نے یا صحابہ نے دین نہ کہا ہو۔ پنکھے کو کوئی دین سمجھ کے تھوڑی پنکھا استعمال کرتا ہے، زندگی کی ضرورت ہے، آپ استعمال کریے نہ استعمال کریے۔ پنکھے کے فضائل پر کبھی آپ نے تقریر سنی ہے؟ لیکن تعزیے کے فضائل پر تقریریں سنیے، ان کے ایک مولوی ہے کیسے قوم کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو میرے بزرگوں، یہاں پر ہمیں اپنی نسل کو یہ بنیاد سمجھانی ہے کہ میرے بچوں، دین کی بنیاد قرآن اور حدیث اور صحابہ کا عمل ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمارے پاس اتنی بڑی نظر نہیں ہے، ہم اتنا گہرا علم نہیں رکھتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سادی سادی بنیادیں ہم کو دی ہیں، چنانچہ یہاں جو چیزیں ملیں گی وہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہمیں آنکھ بند کر کے کرنا ہے۔ یہاں چیزیں نہیں ملیں گی، دیکھنے میں کتنی اچھی ہو، ہمیں ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ تعزیے کے سلسلے میں ایک بات بڑی خطرناک کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات سے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے، امت کو سمجھائیے خدا کے واسطے۔ تعزیہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے اس کو نہیں کیا ہے۔ اب اگر کوئی دو چار لفظوں میں بتلانے کی کوشش کروں، کوئی کہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں مناتے یا ان سے محبت نہیں کرتے، میرے عزیزو یہاں پہلے ایک دو موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں۔ اسلام شہیدوں کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، اور میں بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے کہہ رہا ہوں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بہت افضل ہے، بہت بلند ہے، لیکن ان صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں جتنے صحابہ شامل ہوئے وہ تمام صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، جو 313 ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کو حضور پاک علیہ السلام لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، اور یوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میری زندگی کے کل محنت، اگر یہ آج شکست کھا گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر کبھی دنیا میں تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ ان تو لکھا دی رہے صحابہ کا لنچو بدا بدا، پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، یہی میری کل کائنات ہے۔ یہ سب اگر ہلاک کر دیے گئے تو پیغمبروں کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، اب کوئی پیغمبر آنے سے رہا، اور جب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو دین کا کام کیسے چلے گا؟ اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے مقام دیا ہے، یوں فرما دیا احادیث کے ذریعے سے کہ تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ بدری صحابہ وہ ہیں، کہتے ہیں اچھے دنوں پر ہر آدمی ساتھ دیتا ہے۔ A friend in need is a friend indeed۔ بچپن میں ہم کو یہ انگریزی کے جملے یاد کرائے گئے کہ جو وقت پہ کام آئے وہی اصل دوست ہے۔ بدر کا موقع ہے، اس وقت ایمان لانا کوئی کھیل تھا؟ ایمان لانے کا مطلب ہے گھر چھوٹ رہا ہے، وطن چھوٹ رہا ہے، فاقے ہوں گے، کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑے گا، قتل کیے جا سکتے ہیں، شہید کیے جا سکتے ہیں۔ اس نازک موقع پر جن صحابہ نے اسلام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مال کی قربانی دی ہے، وہ صحابہ تمام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق افضل کہلائے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہے، بڑی عظیم شہادت ہے، آپ بڑے عظیم شہید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے وہ آپ سے افضل ہیں۔ اور حضور کا قول اگر لے لیا جائے تو احد میں ایک صحابی شہید ہوئے جو آپ کے چچا ہیں، جنہیں حضرت حمزہ کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے صاف فرمایا یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو کہ اگر حضرت حسین کا ہم ماتم کریں تو پھر تمام صحابہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے سب کا ماتم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان صحابہ کا جو افضل ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا گیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی بھی شہید صحابی کا ماتم نہ کیا نہ کرایا۔ آپ کے بعد حضرات صحابہ کی جماعت زندہ رہی، انہوں نے بھی کسی صحابی کی شہادت کا نہ غم کیا نہ ماتم کیا نہ کرایا، تو ظاہر سی بات ہے جو عمل حضور پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوا ہم کیوں کریں؟ محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کرنے لگیں، محبت کی دلیل تو یہ ہے میرے عزیزو، اب آپ دیکھیے شیطان کیسے بہکاتا ہے، بہت طاقتور ہے،
مکے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حرم شریف میں وہ یہ شیطان نے بہکایا لوگوں کو کہ دیکھو ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، اس لیے اگر ہم کو حرم شریف کے اندر جانا ہے، طواف کرنا ہے، اس دور میں اسلام سے پہلے، تو ان گندے کپڑوں کو اتار کر کے جائیں۔ چنانچہ سارے لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، اس میں ابا بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، اماں بھی ہیں، بہن بھی ہے، سب برہنہ طواف کر رہے ہیں۔ شیطان نے کیسے بہکایا؟ یہ تو حماقت والی بات ہے نا۔ گناہ آدمی کپڑوں سے کرتا ہے کہ گناہ اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے؟ اگر اتنا ہی تقویٰ تھا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنکھوں سے ہم نے گناہ کیے تو آنکھیں پھوڑ لیں، زبان سے گناہ کی تو زبان کاٹ دیں، کان سے گناہ کیے تو کان میں سیسا ڈال دیں، ہاتھوں سے گناہ کیے تو ہاتھ کاٹ دیں۔ لیکن شیطان نے گھما دیا کہ نہیں، کپڑے اتار دو اور سب کو برہنہ کر دیا۔ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغمبر بنے اور پھر آپ کو جب اللہ نے اقتدار دیا تو آپ نے ان چیزوں پر پابندی لگائی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، حضرت حسین سے محبت کی دلیل عمل کیا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی تاریخ کو شہید ہوئے، شہید ہوتے ہوتے بھی نماز نہیں چھوڑی، شہید ہو رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور ہم ان کے نام پر ماتم کر رہے ہیں اور اس دن بالکل نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو اصل پیغام تھا وہ کہیں اور شیطان نے پیچھے پھینک دیا، خرافات کو شیطان نے دین بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، بچنے کی ضرورت ان خرافات سے۔ گناہ عظیم ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے وہ گناہ سمجھیے۔ تعزیہ گناہ کتنا بڑا ہے، اس گناہ کو اللہ کرے ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ میں بہت ٹھہر کے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ آپ حضرات صرف آنکھیں بھی، کان بھی کھول لیجئے، دماغ بھی کھول لیجئے، دل بھی کھول لیجئے، ہر طرف سے پوری بات سنیے، اس لیے کہ بات بڑی نازک ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ تعزیے میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ تعزیے سے جو لوگ منتیں مانگتے ہیں، تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آرزویں رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت مانگتے ہیں، جو لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں، پھر جا کر اپنے ہاتھوں سے اسی تعزیے کو دفن کر دیتے ہیں۔ خدا کو خود خدا بنایا اور اس کے بعد خود ہی اس کو دفن کر دیا۔ یہ تو ہمارا عمل رہا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب میں کیا لفظ کہنے جا رہا ہوں، بڑا خطرناک لفظ ہے، لیکن سمجھیے گا، زنا گناہ عظیم ہے، سود گناہ عظیم ہے، شراب پینا گناہ عظیم ہے، لیکن تعزیہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا انسان بہت اچھا ہے، وہ زنا نہیں کرتا لیکن تعزیہ اٹھاتا ہے اور تعزیے سے منتیں مانگتا ہے، وہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ ایک انسان شراب پی رہا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دوسرا انسان شرابی نہیں ہے لیکن تعزیے سے منتیں مانگ رہا ہے، مرادیں مانگ رہا ہے، وہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ پتہ چلا تعزیہ اٹھانا زنا سے بڑا گناہ، سود کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، رشوت لینے سے بڑا گناہ۔ کیوں بڑا گناہ؟ وہ بھی سمجھے ذرا سا۔ بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ اس طریقے سے تعزیے میں شامل ہونا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ نے خود کہا لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ نہیں معاف کرتے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے بعد گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، بڑے بڑے قاتلوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ خدا کا اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ اب شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ وہ خیر بڑا تفصیلی ہے مسئلہ، اللہ توفیق دیں گے تو ابھی میں رکھوں گا، ورنہ بعد میں۔ لیکن جلدی سے دوسری بات سمجھ لیجیے کہ ایک تو تعزیے کے حوالے سے یہ پیغام، اس سے بچنا ہے، امت کو بچانا ہے، اور امت کے سامنے دین کی بنیاد رکھنی ہے، قرآن حدیث صحابہ کا عمل، بس اور کچھ نہیں۔ بہت سادہ سادہ مسئلہ ہے۔ آگے آ جائیے جلدی سے۔ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے کبھی کبھی اس غلط فہمی میں پڑے ہوتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ثابت کر رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ عین خوشی کا مہینہ ہے۔ میری عادت ہے میں بہت صاف باتیں نہیں کرتا، لیکن جب مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہاں اشاروں کناروں میں بات نہ کرو، صاف صاف بات کرو وہاں پر۔ چنانچہ یہاں پر اب میں بتاؤں کیسے خوشی کا مہینہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، یہودیوں کی آس پاس آبادیاں تھیں۔ محرم کی تاریخ آئی 10 محرم کی، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں،
پوچھا 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہو؟ کہا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ کیا خوشی ہے؟ خوشی یہ ہے کہ اسی تاریخ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، پیغمبرانہ رشتہ ہے اور بھی خاندانی رشتہ بھی ہے۔ اب اگر موسیٰ کی کسی کامیابی پر تم خوشی مناتے ہو، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم خوشی منائیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کی کامیابی پر خوشی منانے کا حق ہمارا زیادہ ہے۔ حضور تو کہہ رہے ہیں خوشی منانے کا حق ہے، ہم اسے غم کی تاریخ بنا دے رہے ہیں، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے البتہ ایک بات کہی، دیکھو میں 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس میں 1 دن کا اضافہ کروں گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، اس کے ساتھ یا تو 9 کو رکھ لیں یا 11 کو رکھ لیں۔ ایک پیغام دیا حضور پاک علیہ السلام نے، اس وجہ سے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صرف قول سے نہیں عمل سے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہودیوں کی مخالفت کا مسئلہ آ جائے تو جوتے پہن کر نماز پڑھ لو۔ اگر یہودی ننگے پیر نماز پڑھنے ہو تو تم جوتے پہن کر نماز پڑھو، تاکہ قیامت تک ایک پیغام دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا، ان کی تہذیب سے دور رہنا، ان کی دوستی سے دور رہنا، ان کی فکر سے دور رہنا، یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں۔ یہ کبھی لن ترضی عنک الیہود، قرآن میں اللہ نے کہا یہود تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام بھی حضور پاک علیہ السلام نے دیا۔ تو آج کی میری گفتگو میں 2 باتیں ہیں، تعزیے سے بچنا ہے، اس لیے کہ تعزیہ شرک ہے، اس لیے کہ تعزیہ نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے، نہ عمل صحابہ سے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، یہ جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، اس غلط فہمی کو دور کرانا ہے کہ نہیں، محرم غم کا نہیں، محرم خوشی کا مہینہ ہے۔ اگر غم منانا جائز ہوتا تو تمام صحابہ، تمام شہداء کو کنارے کریے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اس سے بڑا غم کا دن دنیا میں کوئی نہیں آیا جس روز حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں غم منایا جاتا۔ آپ حضرت حسین کی بات کر رہے ہیں، حضرت حسین بہت بڑے ہیں لیکن حضور کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن جب حضور کی وفات پر ہم غم نہیں مناتے تو کسی دوسرے کی شہادت پر غم کیوں منائے؟ اللہ کرے دین کی موٹی موٹی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔